السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید قوی ہے کہ اچھے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ناظرین، میں اس ویڈیو کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تہجد پڑھنے والے کو جو دو خوشخبریاں عطا کی جاتی ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گا، اور نماز تہجد کے بعد ایک پاورفل وظیفے کا ذکر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ اخیر تک بنے رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نماز تہجد بابرکت نماز ہے۔ پانچوں نمازوں کے بعد سب سے اہم کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہی ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرتا ہے، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اور اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، نماز تہجد کے ذریعے یہ پاورفل وظیفہ آپ کو کرنا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ سبحان اللہ! آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ناظرین، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ ناظرین، آپ نماز تہجد پہلے پڑھیں، چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، یا آپ 8 پڑھیں، یہ آپ کے مرضی پر ہے اور ٹائم پر ہے، لیکن آپ ضرور نماز تہجد پڑھا کریں۔ ناظرین، نماز تہجد جو بھی صورت ہے اس کے ذریعے آپ پڑھیں، لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اپنے نماز کی کمیوں پر غور کر کے اسے درست اور صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے، نیت بھی بہتر ہونا چاہیے، آپ کا لباس بھی بہتر ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر عاجزی بھی ہونا چاہیے، پھر آپ سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سورت بھی صحیح پڑھیں، اور سورت سے پہلے اپنے کو کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے اپنے کو کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے نیت کر لیا 2 رکعت کی، نیت کر لی، پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھے، توض و تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورت پڑھے۔ اس طریقے سے آپ نے 1 رکعت رکوع اور سجود کے ذریعے پورا کر لیا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کریں۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ 4 رکعت پڑھیں یا آپ کی مرضی، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں یا آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ کم سے کم ناظرین کم سے کم 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ درود پاک میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، تو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ناظرین آپ 313 مرتبہ وہ آیت کریمہ پڑھیں کہ جس آیت کریمہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات عطا فرمائی تھی، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کی پریشانیوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ پاک نجات فرماتا ہے۔ اور یہ حق ہے، چونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، چونکہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت سے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے رحمت سے قریب ہوتا ہے تو ناظرین اس کی دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو آپ 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیے جو میں آپ کو پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد
11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। मैंने पहले अर्ज किया था ना कि रमजान में नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले को दो खुशखबरी मिलती है। वो कौन सी? वो ये है कि अल्लाह पाक नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले की सबसे पहली बात यह है कि उसकी दुआ को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमाता है। हाँ नाजरीन, दुआ कबूल फरमाता है। और दूसरी वजह क्या है? हर आदमी चाहता है कि हम अल्लाह के करीबी बन जाएं, खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाएं। तो आइए आपको मैं पैगाम देता हूं, आप इसके जरिए खुदा का कुर्ब हासिल करें। पहली चीज कि दुआ रद्द नहीं होती है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज रमजान में नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले को जो अल्लाह पाक अता फरमाता है वो ये कि अपना कुर्ब उसे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर हमारी दुआ जो है ना कबूल होने में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप ये दो खुशखबरियां आपको मिल रही है, और फिर आप आयत करीमा पढ़ करके दुआ करें। और याद रहे, दुआ में जितनी आजिजी होगी, इनकिसारी होगी, जो है ना तवज्जो खुदा की रहमत की तरफ होगी, उतना ही जल्दी आपकी दुआ मकबूल होगी। नाजरीन, दुआ करें और उसमें अपना मकसद पेश करें। जो आपके दिल में है, ज़हन में है, फिक्र में है, वो मकसद खुदा की बारगाह में रखें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही है जो मकसदों को पूरा करने वाला है। अल्लाह ही है जो अपने दरबार से मायूस नहीं लौटाता है। अल्लाह है कि जिसके बारगाह में दामन फैला दिया जाए तो वो दामन खाली नहीं लौटता है। आप इस तरीके से जो है ना नमाज तहज्जुद पढ़ा करें रमजानों में, और इस तरीके से ये वजीफा आप पढ़ें, फिर आप दुआ करें। अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक रमजान की बरकतों से मालामाल फरमाए। हर एक मुसलमान भाई, हर एक इस्लामी बहनों को नमाज तहज्जुद रमजान मुकद्दस की महीने में पढ़ने की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। दुआओं में याद रखें, जरूर वीडियो को शेयर करें। आप नए हैं तो वीडियो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।